وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے مختصر عرصے میں مختلف سیکٹرز میں کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں ان کامیابیوں اور کچھ اہم اصلاحات کی تفصیل ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے FBR ریفارم۔ جناب اسپیکر، ہمارا سب سے اہم معاشی مسئلہ محصولات کے نظام کی مسلسل کمزوری تھی۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% تھی، جو کہ ترقیاتی اخراجات اور ریاست کی انتظامی معاملہ چلانے کے لیے ناکافی تھی۔ مزید برآں FBR کے مطابق پاکستان میں ٹیکس گیپ کا تخمینہ 5.5 ٹریلین روپیہ لگایا گیا، یعنی ہم آدھے سے زیادہ ممکنہ ٹیکس سے محروم تھے۔ یہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ اس خلا کو پُل کرنا نہ صرف ضروری تھا بلکہ ملک کو 14% ٹیکس ٹو GDP ریشو کی پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنا ناگزیر تھا۔ یہ بات روشن کی طرح یہاں ہو چکی تھی کہ FBR اس حل کا محض ایک حصہ نہیں بلکہ بنیاد ہے۔ FBR کو ٹرانسفارم کیے بغیر معیشت کو مستحکم کرنا اور قومی اہداف حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں FBR ٹرانسفارمیشن پلان کا آغاز کیا گیا۔ یہ کوئی روایتی مشق نہیں تھی بلکہ وزیر اعظم کی براہ راست نگرانی میں ایک تفصیلی مشاورت کے ذریعے تیار کیا گیا منصوبہ تھا، جس کی ستمبر 2024 میں باقاعدہ طور پہ منظوری دی گئی۔ اس منصوبے کی بنیاد 3 ستونوں پر ہے: پیپل، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، اس منصوبے کا محور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ معیشت اور ٹیکس نظام کے درمیان جامع ڈیجیٹل انٹیگریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اٹھائے گئے اہم اقدامات میں ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ کا آغاز چینی کے شعبے سے کیا گیا، جسے اب سیمنٹ، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل تک توسیع دی جا رہی ہے۔ بزنس ٹو بزنس لین دین کو دستاویزی شکل دینے کے لیے ملک گیر انوائسنگ کا اجرا، سیلز اور انکم ٹیکس کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی آڈٹ سلیکشن سسٹم، چاروں صوبوں میں پوائنٹ آف سیل نظام کی انٹیگریشن، اشیاء کی نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے وے بلنگ، کسٹمز میں ملی بھگت کا ختم کرنے کے لیے فیسلیس آڈٹ نظام کا قیام، افسران کے لیے ڈیجیٹل ورک فلو اور بروقت انفورسمنٹ الرٹس، ایک نیا سینٹرل کنٹرول یونٹ جو تمام ڈیٹا کی سینٹرلائز ویزیبلٹی فراہم کرے، اور جدید ٹیکنالوجی لانے کے مینڈیٹ کے ساتھ پرال بورڈ کی تشکیل نو ہو چکی ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم انسانی وسائل کی ترقی پر بھی بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آڈیٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے نئی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ شعبہ جاتی ماہرین اور آڈٹ مینٹورز کو کلیدی اکائیوں میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ تربیت اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ افسران کو آڈٹ، قانون اور ڈیجیٹل مہارتوں پہ مبنی معظم تربیتی پروگرامز کے ذریعے سکل کیا جا رہا ہے۔ پیچیدہ قانونی مقامات کی پیروی کے لیے صف اول کی قانونی فرموں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اب افسران کو ریوارڈز محض سینیورٹی سے نہیں بلکہ ان کی کارکردگی، پیشہ ورانہ رویے اور دیانتداری سے مشروط کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس منصوبے کے ابتدائی نتائج نہایت حوصلہ افزا رہے ہیں۔ چینے کے شعبے سے محصولات میں 47% اضافہ ہوا۔ ڈیٹا انٹیگریشن کے ذریعے 3,90,000 ہائی ویلیو نان فائلرز کی نشاندہی ہوئی، جس سے 30 کروڑ روپے کی وصولی ممکن ہوئی۔ فراڈ اینالیٹکس کے ذریعے 9.8 ارب روپے کے جعلی ریفنڈ کلیمز کو بلاک کیا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی آڈٹ سسٹم کے تحت 200 سے زائد کیسز کی نشاندہی کی گئی، جن کی مالیت 13.3 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ فیسلیس کسٹمز آڈٹ کے ذریعے قانون پر عمل پیرا امپورٹرز کو سہولت فراہم کی گئی۔ فائلنگ اور ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد میں 100% اضافہ ہوا اور محاصل 45 ارب سے بڑھ کر 105 ارب تک پہنچ گئے۔ 1 جولائی سے، اور جناب اسپیکر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 800 کالمز والا ریٹرن سادہ فارمیٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس میں صرف
7 بنیادی معلومات درکار ہوں گی۔ یہ آسان اور صارف دوست ریٹرن خاص طور پہ تنخواہ دار افراد اور چھوٹے کاروباروں کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے بعد کسی وکیل یا ماہر کی مدد کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار IMF نے قوانین کی انفورسمنٹ کے ذریعے 389 ارب روپے کے محصولات کو باضابطہ تسلیم کیا ہے۔ یہ غیر معمولی اعتراف ہمارے اصلاحاتی اقدامات کی طاقت، وسعت اور ساکھ کا واضح ثبوت ہے۔ دوسرے الفاظ میں جناب اسپیکر، یہ IMF کا پاکستان کی اصلاحات پر اعتماد کا مظہر ہے۔ جو لوگ منی بجٹ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، میں بڑے ادب سے ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی منی بجٹ نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اضافی ٹیکس لگایا گیا۔